بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار. ناظرین، ہمارا اس ریجن میں پالا ایک ایسے ہمسائے سے پڑا ہے جسے نہ قانون بین الاقوام کی کوئی فکر ہے، نہ اسے عالمی اداروں کی، نہ اسے اس خطے میں امن و استحکام سے کوئی دلچسپی ہے. یعنی بھارت جو پاکستان کا ہمسایہ ہے، مسلسل ایک جنگی اور دشمنی کے ماحول میں نہ صرف زندہ رہنا چاہتا ہے بلکہ اس دشمنی کے اس دور کو مزید آگے لے کے جانا چاہتا ہے. حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا ایک دور گزرا جس میں بڑی حد تک پاکستان نے جو بھارتی قیادت کے خواب تھے ان کو بکھیر کر رکھ دیا. لیکن جتنے بھی موثق ذرائع ہیں اور معتبر تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ چونکہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، ان کا اونٹ، اور وہ مسائل حل ہونے میں نہیں آ رہے، اس لیے اس بات کا جو خدشہ ہے وہ مسلسل موجود ہے کہ بھارت کوئی دوبارہ مہم جوئی کر سکتا ہے. ایسے جنگی ماحول میں جو ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں، جو ریلیف اور ریسکیو کا کام کرنے والے ادارے ہیں اور جن کی بین الاقوامی ساکھ ہے، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آج اسی حوالے سے، اسی خدشے کے پیش نظر ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پر اپنی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا اور سیاست میں سرگرم اور فعال ابھی بھی ہیں اور کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور بلدیاتی سیاست کا بھی، بلدیاتی سسٹم کا بھی حصہ ہیں. لیکن ان کی اصل اور اس وقت جو پہچان ہے وہ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر اسٹیٹ برانچ کے چیئرمین کی ہے، جناب سردار محمد شفیق خان صاحب. خان صاحب، بہت شکریہ آپ کی. تھینک یو ویری مچ سر. پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، ہیومینیٹیرین بنیاد پر کام کرنے والے، ان کا فوکس اس ریجن سے تبدیل ہو گیا. بہت سے آپ کے پروگرامات بھی بند ہو گئے، مائن رسک والے اور بہت سے اس طرح کے جو پروگرامات تھے. اب یوں لگتا ہے کہ یہ جو جنگ کا حالیہ ایک راؤنڈ ہوا ہے اس کے بعد ان ممالک کا اور دنیا کا ایک فوکس جو ہے وہ دوبارہ اس ریجن کی طرف ہو رہا ہے. جیسے کہ ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں، اور یہ بات کس حد تک درست ہے، یہ تاثر کہ فوکس چینج ہو رہا ہے بہرحال ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. کہ جو ہمارا سوسائٹی جن پیٹرنز پہ کام کر رہی ہے، پرٹیکولرلی ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ، وہ ہم لوگوں تک ڈسیمینیٹ کر سکے، اور اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. گزارش یہ ہے کہ بھئی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ جو ہے، یہ ان جو مسلم ممالک میں ان میں ریڈ کریسنٹ کے نام سے، اور جو ہمارے باقی مسلم ممالک نہیں ہیں اس میں ریڈ کراس موومنٹ کے نام سے کام کرتی ہے. ہیڈ آفس ان کا ایک ہی ہے، ایک ہی مرکز ہے، اس کو ICRC کے نام سے ہم کہتے ہیں، انٹرنیشنل ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. جو اس میں گزارش ہے کہ ہم بڑے ڈفرینٹ ہیں. آج آپ کی یہ میں پریولیج لوں کہ وی آر ناٹ این NGO. عمومی تاثر تو عمومی تاثر یہ ہے کہ ہم ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، لیکن وی آر سم ہاؤ کانسٹیٹیوشنل باڈیز آف دیٹ کنٹری. اور ہم اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں اس میں ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ کام کر رہی ہے، اور ان کی نیشنل سوسائٹیز ہیں. یہاں بھی ہم ایک ایکٹ کے تحت ہیں. ہمارے پیٹرن چیف جو ہے وہ پریزیڈنٹ، جو بھی پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آزاد کشمیر ایک ایسا فار فلنگ ریجن ہے. میں شاید یہ بات کرتے ہوئے کسی کو، میں چونکہ ریسنٹلی ایک موومنٹ انڈکشن کورس میں گیا چائنا، تو وہاں میں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو، ہم یہاں بھی پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی AJ اسٹیٹ ہیں، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. وہاں بھی جو بھی ہے ان کی سبسڈری باڈیز، پروونشل باڈیز آتی ہیں، ڈسٹرکٹ باڈیز آتی ہیں، ہم اسٹیٹ برانچ ہیں. تو ایک لائٹر موڈ میں ایک جملہ کہ دنیا ہمیں جو ہے وہ اسٹیٹ یا کنٹری نہیں مانتی، چونکہ وی آر، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ابھی تک ہمیں.
لوکل اتھارٹی کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی ہمیں چونکہ ہمارے اپنے ایک تسلیم شدہ ہماری حکومت نہیں ہے، ریجن نہیں ہے اس طرح دنیا، تو وی آر ایکٹنگ ایز اے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. بات بھی درست ہے، پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا بھی معاملہ ہے. آئی ایم ون آف دی ایڈوکیٹس آف دیٹ، اور پاکستان نے ہمارے لیے، پاکستان بڑا بھائی ہے، اس نے کیا بھی بہت. تو وہ ہمارا 2005 میں زلزلے کے بعد سب کی توجہ جو ہے وہ اس طرف تھی، اسی میں ریڈ کریسنٹ ریڈ کراس موومنٹ کی بھی توجہ تھی. تو ہمیں ون وے اور ادر وے یہ عادت پڑ گئی جی کہ کوئی فنڈنگ آ رہی ہے، وہ جس وقت آپ امن سے گزر رہے ہیں تو وہ ڈونر آپ کو فنڈنگ نہیں دے گا. دلچسپی ان کی ختم ہو جاتی ہے اس ریجن سے، ہو جانی چاہیے بھی، کہ نیشنل سوسائٹی کو زندہ رکھنا نیٹو لوگوں کا، نیٹو گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہمارے لیے ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. درست. یعنی کہ ایون کہ پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، جی بی میں، کے پی کے میں جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ گرانٹ ان ایڈ دیتی ہیں ٹو کیپ دا انفراسٹرکچر اینڈ دی کور پوزیشنز انٹیکٹ آف ریڈ کریسنٹ سوسائٹی. جبکہ ہمارے یہاں ایسا کوئی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، ابھی میں نے پرائم منسٹر صاحب سے، صدر صاحب نہیں بینگ میں بڑا مشکور ہوں ان کا، انہوں نے ایک ان سے بات کی تھی، اور گورنمنٹ وی آر ان اے پروسیس ٹو گیٹ سم تھنگ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، یہ جو آپ کا ڈیلیگیشن آیا اس میں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے نمائندے بھی تھے، تو کیا یہ فوکس چینج ہو رہا ہے اس جنگ کی وجہ سے؟ جی بالکل چینج ہو رہا ہے. کون لوگ تھے اس میں؟ چونکہ یہ اس وقت میں پورے پاکستان میں یہ واحد ریجن ہے جہاں ہمارا جو ٹاپ باڈی ہے ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ کی، IFRC، انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس، اس کے ہیڈ آف ڈیلیگیٹ جو پاکستان میں وہ آئے ہوئے تھے. ہماری ٹرکش ریڈ کریسنٹ موومنٹ جو ہے ان کے ہیڈ آف ڈیلیگیٹ جو ہے وہ موجود تھے. ان کا موجود ہونا ایک پرپز بھی تھا. جب ایسکلیشن شروع ہوئی تو ٹرکش نے، ہماری ٹرکش ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے ود دی کولیبریشن آف نیشنل ہیڈ کوارٹر، انہوں نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا. یہاں پہ ہم نے اپنے، ویسے تو ترکیہ کے مجموعی رول پہ ہی بھارت بہت چیز، تو انہوں نے ہمیں یہاں جتنے لوگ افیکٹیز تھے اس میں ایک ہینڈسم افیکٹیز جو تھے ان کے لیے اس وقت نان فوڈ آئٹمس، جن میں شیلٹرز تھے، ٹینٹس تھے، برتن تھے، اس طرح کی چیزیں، اور پلس فوڈ آئٹمس ان کو اس وقت کے لیے وہ دیں. اور ابھی جو ان کا وزٹ تھا ٹرکش ریڈ کریسنٹ کا، وہ یہ تھا کہ بھئی جو لوگ اس وقت، جن لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، ان کو کیش واچرز بھی دیے جائیں تاکہ وہ اپنے. ان سے جو آپ کی ڈسکشن بھی ہوئی، کیا وہاں بھی آپ نے ان کے یہاں بھی کوئی ایسا تاثر دیکھا، کوئی ایسا خدشہ دیکھا کہ جنگ کا ایک اور راؤنڈ ہونے والا ہے، یا بھارت کی طرف سے کسی اور جارحیت کا خطرہ ہے؟ کچھ ظاہر ہے پریپریشن کی اگر بات ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ سب اس سلسلے میں نیشنل ریڈ کریسنٹ سوسائٹی AJK ہی انہیں گائیڈ کر سکتی ہے. اس طرح کا تاثر وہ نہیں دیتے، بیکاز جو کانسٹیٹیوشن ہے ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ موومنٹ کا وہ ہے نیوٹرلٹی، امپارشیلٹی، وی ورک ود آؤٹ ریلیجن اینڈ ریس. تو آپ کی سطح پر پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سطح پر ہم یہ پوچھیں کہ آزاد کشمیر کا ایک شہری آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا حصہ ہیں آپ کیا کر رہے ہیں خدا نخواستہ دوبارہ اگر ایسی صورتحال؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. ہم نے اپنے والنٹیئرس کو جو ہے وہ آن لائن کیا ہوا ہے. جیسے آپ جو ایسکلیشن تھی، شاید آپ ہماری ناک کان آنکھیں بھی ہیں جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں، اور آپ کے بالکل نوٹس میں ہوگا کہ ریڈ کریسنٹ AJK نے ان آرگنائزیشن میں سے جس نے سب سے پہلے رسپونڈ کیا. ٹھیک ہے، ہمارا سٹاف جو ہے، میری سیکرٹری اور باقی جتنا سٹاف ہے وہ وہاں موجود تھے. بلکہ میں بھی اس دن یہاں موجود تھا جس دن یہ شعاع والا انسیڈنس ہوا. ہم کل ان کو ان جگہوں پہ لے کے بھی گئے، اور وہ پرپسلی مقامات پہ آپ لے گئے؟ ہم لے کے گئے انہیں. ہم نے ان افیکٹیز سے ان کو ملوایا. انہوں نے جو واؤچرز ڈسٹریبیوشن کی ان کی، وہ تو ہمیں وی آر پریولیجڈ کہ پریزیڈنسی نے ہمیں آنر کیا، اور ہم نے ان کو ادھر جو ہماری اس وقت چیئر پرسن ہے نیشنل ہیڈ کوارٹر، شی از
ون وے اور ادر شی از آلسو کشمیری. درست. ٹھیک ہے, محترمہ فرزانہ نائک مرس فرزانہ نائک, وہ چونکہ ان اے سینس کہ شی از میریڈ ٹو مسٹر فاروق ایچ نائک, تو وہ. اچھا چلیں, اب یہ تو ہو گئی بات. آپ بلدیاتی سسٹم کا بھی حصہ ہیں, میرپور سے آپ کا تعلق ہے اور ساؤتھ کی سیاست کو آپ جانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, حصہ بھی ہیں اس کا. بلدیاتی سسٹم کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کہ کہانی یہیں ختم ہو جائے گی یا یہ سسٹم کنٹینیو کرے گا؟ گزارش یہ ہے کہ سر یہ آگے, میں 30 سال پہلے بھی 91 میں بھی میں کاؤنسلر تھا, اور اس کے بعد 30 سال لگ گئے, مختلف گورنمنٹس آئیں, انہوں نے کہا بلدیاتی نظام کا کریڈٹ میں اس حوالے سے بہت اب فیئر کہہ لیں, سیدھا کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, دیٹ گوز ٹو تنویر الیاس. درست, یہ جو اتنے عرصے کے بعد بحال ہوا. بالکل, تنویر الیاس کو اب ایک آ گیا, اور میں آج یہ ووکلی یہاں پہ کہتا ہوں, ووکلی سپریم کورٹ کروا گئی, سپریم کورٹ, بالکل سپریم کورٹ کے حکم تھے, پہلے بھی حکم نامے جاری ہوتے رہے. تو آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اور ابھی حکومت کی تو کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آ رہی اس سسٹم کو چلانے میں. نہیں, اب چونکہ پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ سسٹم جو ہے وائنڈ اپ کیا جا سکے, یہ اس کو ابینس میں ڈالا جا سکے اتنے لمبے عرصے تک. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کیا تو انہوں نے پریشر پہ ہے, بندہ کہے کہ دے آر willfully did it. اور بلدیاتی الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہا ہوں, کنٹینیوٹی آپ 2026 میں, اور ہونی بھی چاہیے. ہونی بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آزاد کشمیر برانچ کے چیئرمین جناب سردار محمد شفیق خان صاحب ہمارے مہمان تھے, جنہوں نے ریڈ کریسنٹ کی تیاریوں اور اس کشیدگی کے ماحول میں جو یہ ادارہ کام کر رہا ہے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.